अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जो निकल गए मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम उलूफुन और वो हज़ारों की तादाद में थे। क्यों निकले? हज़र अल मौत, मौत के खौफ से। फ़क़ाला लहुमुल्लाह, बस कहा उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मूतू मर जाओ, सुम्मा अहयाहुम, फिर ज़िंदा किया उनको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लज़ू फ़ज़लिन, अलबत्ता फ़ज़ल वाले हैं, अलन नासी, लोगों पर, वलाकिन्न अक्सरन नासी, लेकिन अक्सर लोग जो है ला यशकुरून, वो शुक्र अदा नहीं करते। अब ये तारीख़ी एक वाक़या है। बनी इसराइल के एक इलाके में, एक बस्ती में एक पूरी जमात लोगों की रहती थी और वहाँ पे जो है ताउन की बीमारी फैल गई और उस ताउन की बीमारी की वजह से वो वहाँ से सारे के साथे मौत के खौफ से, मौत के डर से निकल गए और एक वसी मैदान में दो पहाड़ों के दरमियान जा कर के रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस बात को उनको भी समझाने के लिए और बाद में भी आने वाले लोगों के लिए कि एक हमारा अकीदा है पक्का और बुनियादी अकीदा है और इस अकीदे को भी हमेशा हमें अमली तौर पे भी पेश नज़र रखना चाहिए। और वो अकीदा क्या है? कहीं जाना ये मौत का सबब नहीं है और कहीं से भागना ये मौत से बचने का ज़रिया भी नहीं है। मसलन मैदान जिहाद में जाना मौत का सबब नहीं है और वहाँ से भाग निकलना बचने का सबब ज़रिया नहीं है। ये हमारा अकीदा है। ना कहीं जाने की वजह से मौत आती है। मौत कब आती है? ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जो अल्लाह ने बच्चा माँ के पेट में 4 माह का होता है तो लिख दिया जाता है कि इसने कितना जीना है। एक सांस भी ज़ायद कोई भी नहीं ले सकता, चाहे बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त हो, और कोई बीमारी भी नहीं मार सकती। वो सिर्फ ज़रिए बनते हैं। टाइम जब पूरा होता है उसी वक़्त मरेगा, उससे पहले नहीं मर सकता। ये अकीदा है। अब ये लोग जब उस मैदान में चले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है 2 फरिश्तों को उन पहाड़, दोनों साइडों पे जो पहाड़ थे उनके सिरों पे मुकर्रर किया। उन्होंने एक आवाज़ लगाई और उस आवाज़ की वजह से वो सारे के सारे लोग क्या हो गए? मर गए। बहुत अरसे बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम जो है वो पैगंबर थे, उनका वहाँ से गुज़र हुआ। खैर उस वक़्त जब वो फ़ौत हो गए तो करीब की जो बस्ती थी वो लोग आए, उन्होंने देखा कि इनके जो है इतने कफन दफन का इंतज़ाम मुश्किल है। उन्होंने एक हाथा लगा दिया, हज़ीरा की तरह वो जगह बना दी और बहुत अरसे बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने देखा कि ये इतनी इंसानी हड्डियाँ ढांचे पड़े हुए हैं, तो ये क्या हुआ, किस तरह का क्या वाक़या है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पूरा वाक़या बताया और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ए अल्लाह आप इन्हें दोबारा ज़िंदा फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल करते हुए उन लोगों को, सारों को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया। और ज़िंदा किस तरह? पहले उनको हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम से कहा कि इन ढांचों के करीब जा कर के आप कहिए कि अय्यतुहल इज़ामुल बालिया, ए बोसीदा हड्डियों, इन्नल्लाह यअमुरु की, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अंतजतमिई, सारी की सारी इकट्ठी हो जाओ। तो फिर जब उन्होंने ये ऐलान किया तो सारी की सारी हड्डियाँ वो क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जो है अब ऐलान कीजिए कि अय्यतुहल इज़ामु, ए हड्डियों, इन्नल्लाह यअमुरु की, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अंतक्तसिया, ये कि पहन लो लहमन गोश्त और आसबन हड्डियाँ और क्या नाम है जिल्दा, यानी जिल्द और हड्डियाँ अपनी जगह पे पट्टे आ जाएं और गोश्त अपना पहन लो। तो ऐसा ही हुआ। फिर वो लाश बन गई। फिर हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अब रूहों को हुक्म दीजिए कि अय्यतुहल अरवाहु इन्नल्लाह यअमुरु की, ए रूहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि कुल्लु रूहिन इलल जसदी अंतरजिया कुल्लु रूहिन, ये कि लौट आए हर रूह इलल जसदी, अपने उस जिस्म की तरफ कि जो जिस्म
उसके ज़रिए तामीर शुदा था, जिस जिस्म की उसके ज़रिए जो है वो ज़िंदगी बरकरार थी। तो फिर वो रूहें जो है उन जिस्मों में लौट आईं अल्लाह ताला के हुक्म से। यहाँ एक अकीदा और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में फरमाया व आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की तख्लीक की, फिर उसके हिसाब से उनकी रहनुमाई फरमाई, उनको हदायत दी। हर चीज़ को हदायत मिली हुई है, लेकिन अपने अपने मुनासबे हाल। जैसे एक आयत में हम पढ़ते हैं व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला की तस्बीह ना बयान कर रही हो, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। चाहे इंसान है, हैवान है, नबातात हो, जमादात हैं, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने इदराक व अक़ल व शऊर उसके मुनासब हाल रखा है। जैसे इन हड्डियों को जो है हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया तो वो क्या हो गई, अल्लाह ताला के हुक्म के उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की ताबेदारी की, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा किया। तो इस तरह बहरहाल वो खड़े हो गए और जो उठ खड़े हुए इधर उधर देखने लगे और क्या पढ़ा, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल ये जो वाक़या है, इस वाक़े से एक तो ये है कि 3 हमारे बुनियादी अक़ीदे हैं, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रसालत और अक़ीदा आखरत। अक़ीदा आखरत भी पक्का हुआ कि देखें वो क्या थी, हड्डियाँ बोसीदा हड्डियाँ थी। उनको जब ऐलान किया गया तो क्या कहा गया, अय्यतुल इज़ामुल बालिया, ए बोसीदा हड्डियों। तो किस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो वापस ज़िंदा इंसान सही सालम बनकर खड़े हुए और सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता उन्होंने कहा। तो ये अक़ीदा आखरत भी पक्का हो रहा है। जो मुनकिरीन आखिरत हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये आयत जो है हुज्जत है, ये वाक़या तारीख़ी वाक़या। तो बहरहाल इसकी थोड़ी सी तफसीर भी समझ लेते हैं। अलम तारा, क्या नहीं देखा आपने? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़ारों साल ये पहले वाक़या हुआ है। तो अलम तारा कुरान शरीफ में जहाँ कहीं भी ऐसे बयान हो रहा है ना कि क्या नहीं देखा आपने, तो उसका मतलब है अलम तालम, क्या नहीं जाना आपने, यानी कि गोया के कुरान के ज़रिए आपने जान लिया। और दूसरी बात यह है कि ये जो यकीनी बात होती है ना कि ये वाक़या सच्चा सुच्चा है, कुरान के ज़रिए अल्लाह ने उसकी ख़बर दी है, तो जो सच्ची यकीनी बात होती है उसका अलम तालम जानना गोया के देखने के मानिद है, कि गोया के अपनी आँखों से देखा हुआ है, इतना सच्चा है। फिर वहुम उलूफ़ फरमाया, हज़ारों की तादाद। तो उलूफ़ जो है ना जमा कसरत है अरबी ग्रामर के हिसाब से, तो वो 1000 से कम के लिए नहीं बोला जाता। तो गोया कि ये 1000 से ज़्यादा लोग थे। अब जो कहा मुँह तो मर जाओ, तो ये या तो फरिश्ते के वास्ते से भी हो सकता है या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद, क्योंकि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कुन फरमाते हैं तो क्या हो, कहते हैं हो जा, तो वो फिर काम हो जाता है। तो या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिला वास्ता उन्हें कहा कि ज़िंदा हो जाए, या फरिश्ते के ज़रिए कहा कि ज़िंदा हो जाएं। बहरहाल हमने वाक़े में भी पढ़ा कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया सुम्मा अहिया, फिर ये ज़िंदा हुए। सारा वाक़या हमने पढ़ा। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन, बेशक अल्लाह फ़ज़ल वाले हैं लोगों पर। तो एक तो उनको ज़िंदा करके अल्लाह ने उन पे फ़ज़ल किया, एक हमें कुरान के अंदर वाक़या सुना करके अल्लाह ने हमारे पे फ़ज़ल किया। हमारे पे क्या फ़ज़ल किया कि हमें जो है दरस इबरत के ये सोचना ही ना कि हम जो है एक जगह से भाग करके मौत से बच सकते हैं, अपना अकीदा दुरुस्त करें। ये वाक़या सुना करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अकीदे के तौर अकीदा दिया और हमारे पे फ़ज़ल फरमाया। लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, उन अकायद पे उनको मानते नहीं हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते। तो बहरहाल यहाँ एक बात समझिएगा और मज़ीद इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जैसा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बार जो है शाम की तरफ इरादा किया सफ़र का। जब शाम के करीब सर्ग मुकाम है, ग़ज़वा तबूक जहाँ हुआ था, तबूक के मुकाम के करीब ही, वहाँ जब पहुँचे, अभी शाम में दाखिल नहीं हुए थे, तो वहाँ उन्हें ख़बर मिली कि शाम में तो बहुत बड़ा वबा फैली हुई है ताउन की।
اور وہ اتنا بڑا طاعون کا وہ وبا پھیلی تھی کہ جس میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ فوت ہو گئے تھے، صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بارے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے مشورہ لیا صحابہ سے جو ساتھ تھے، تو جن سے مشورہ لیا کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، تو انہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان معلوم نہیں تھا۔ تو بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ طاعون ایک وبا ہے ابھی، لیکن پہلے اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوگوں کو، قوموں کو سزا دی ہے، اور اب اس کا کچھ حصہ باقی ہے، کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہاں طاعون کی وبا پھیل جائے، جو وہاں رہنے والے ہیں وہ وہاں سے نکلے نہ، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں جائیں نہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، صحابہ کا حکم دیا کہ واپس چلیں۔ تو وہاں کے جو عامل تھے ابو عبیدہ، انہوں نے فرمایا کہ افرارم من قدر اللہ، اے تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہہ دیتا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ تو نہیں رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نام نفر، جی ہاں ہم بھاگ رہے ہیں، من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف۔ اب اس فرمان کو سمجھیے گا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ وبا آئی ہوئی ہے، اس سے ہم جا رہے ہیں۔ اور جا کس لیے رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے لیے موجود ہے، ایک شریعت موجود ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تقدیر ہی ہے کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بیچ میں جانے سے منع فرما دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اتنی سمجھ تو ہمیں حدیث سے آ گئی۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ کی بھی ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، جس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ یہ اب کے لوگوں کے لیے رحمت ہے، جو اس پہ صبر کرے گا اللہ رب العزت اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب سمجھ لیتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو باہر والے ہیں وہ جائیں نہیں، اور جو وہاں ہیں وہاں سے نکلیں نہیں، تو اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو جو باہر والے ہیں وہ وہاں نہ جائیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ جو باہر سے وبا والے علاقے میں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں آ گیا، ہو سکتا ہے اس کی عمر ہی اتنی تھی، اس کی عمر کے چند ساعتیں باقی رہی، جو وہاں داخل ہوا تو فوت ہو گیا، تو اس لوگوں کا عقیدہ کیا بنے گا کہ دیکھو اس وبا کی وجہ سے مر گیا۔ تو عقیدے میں کیا ہو جائے گا؟ تذبذب۔ عقیدے کے اندر تذبذب سے بچانے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ ظاہری بات ہے جس کی عمر ختم ہے اس نے مرنا ہے، لیکن جب وہ وہاں جائے گا تو وہ ضرور لوگ یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ اس کی وجہ سے مرا ہے، یہاں آ کر کے مرا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جانے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ کہ شریعت نے اپنے جسم کی حفاظت کا ایک قسم کا واجب کر دیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو۔ تو احتیاطی تدابیر کی غرض سے اس کا جب وہاں چلے جانا اسے موت میں اتار دینا نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، تو اسباب پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہوتا ہے تو اسباب فائدہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے کیا ہے؟ اسباب اختیار کریں۔ اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا اصل کیا ہے؟ کہ ظاہری اسباب اختیار کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی، انجام کا بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اونٹ باندھ کر کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھوں یا کھلے اونٹ؟ تو کہا اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہیں۔
تو یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ نہ جائیں۔ اور اب وہاں سے باہر نکلنے والوں کو کیوں منع کیا گیا؟ باہر نکلنے والوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ جو امیر ہوں گے، جن کے پاس وسائل ہوں گے، وہ تو وہاں سے نکل جائیں گے اور پیچھے ضعفاء، خواتین، غربا رہ جائیں گے، تو ان کو ان کی بیماری میں تیمارداری کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس لیے منع کیا گیا کہ وہاں سے نہ نکلے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے مرنا ہے تو اس نے مرنا ہے، جو وہاں ہیں ان کے اندر جو ہے اس وبا کے جراثیم چلے گئے، اب جب وہ سفر کریں گے، آگے پیچھے جائیں گے، تو یہ ہے کہ راستے میں کہیں تکلیف دہ طریقے سے موت آئے، تو بہتر یہ ہے کہ شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ وہاں ہی صبر و استقلال سے جمے رہیں، کوشش کریں اپنی صحت کی، لیکن اگر اسی حالت میں وفات ہو جاتی ہے تو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، ایک بات حدیث مبارکہ میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ فلا تخرجوا، پس نہ نکلو، یعنی ادھر سے نہ نکلو فرارن، بھاگتے ہوئے، یعنی یہاں سے بھاگتے ہو۔ اگر کسی کا مقصد بھاگنا نہیں ہے، فرض کرو بعض دفعہ یہ ہے کہ عقیدہ پکا ہے کہ مرنا اسی وقت ہے جب اللہ نے جو ٹائم لکھا اس سے ہٹ کے نہیں مریں گے۔ اب یہاں سے بعض لوگوں کو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخری ٹائم آتا ہے نا، کہتے ہیں اب جو ہے لا علاج ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، بس یہ ہے کہ اسے مری لے جائیں، اس کی آب و ہوا تبدیل ہو۔ اب یہ ہے کہ وہ زندگی نہیں بڑھا رہے، بلکہ کیا ہے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کہ جو وقت باقی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارا جا سکے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی وہاں سے نکلتا ہے، بھاگنے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو بچ جاؤں گا، ہاں اس نیت سے کہ چلے آب و ہوا چینج ہو جائے گی اور وسائل بھی ہیں، اور ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے دوسروں کو، پیچھے والوں کو تکلیف میں چھوڑ کر کے جانے کا یا موت سے بچنے کا، یوں آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی جا رہا ہے تو پھر وہ اس کو اجازت ہے۔ اچھا آگے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ پیچھے اس آیت کو تمہید کے طور پہ کہ دیکھیں جہاد میں جانا یا کہیں چلے جانا، وبا کی جگہ پہ چلے جانا موت کا سبب نہیں ہے، تو پھر یہ بات واقعہ سمجھا کر کے پھر آگے قتال کا حکم دیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، جانے والے رکنے والوں کی باتوں کو سن رہا ہے، ان کی نیتوں کو اللہ جان بھی رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، فیضاعفہ لہ، پس زیادہ کر دے گا اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا دینا، زیادہ کر دینا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، کم کرتے ہیں، ویبسط، اور کشادہ کرتے ہیں، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس میں جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا یہ قرض کے ساتھ تشبیہ دی، یہاں اس سے قرض بھی مراد ہے اور نیک اعمال بھی مراد ہیں۔ اب اس کو مجازن قرض کہا گیا، اللہ تعالیٰ کو تو قرض نہیں دینا نا، تو یا تو اس لیے قرض کہا گیا کہ قرض جب دیا جاتا ہے نا تو اس کی وصولی، اس کا بدلہ لازمی ملتا ہے، تو اس لیے اس کو قرض کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ لازمی دیں گے اور بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ جو کسی کو قرض دیتا ہے وصولی اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرو گے اللہ بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ اور اللہ سے قرض دینے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو قرض دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یقرض مسلما مرتن، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قرضہ دیتا ہے ایک بار میں، الا من کصدقۃ مرتین، کصدقتی ہی مرتین، جیسا کہ وہ اس کو صدقہ دے رہا ہے 2 بار، یعنی ایک بار قرضہ دینے کا ثواب اتنا ہے جتنا وہی مال 2 بار صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو گویا کہ صدقہ کرنے سے بھی قرضہ دینا اس کا ثواب زیادہ ہے۔
تو یہ جب آیت نازل ہوئی گئی تو لوگوں کی 3 جماعتیں ہو گئی. ایک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ کیا محتاج ہیں جو ہم سے قرضہ مانگتے ہیں، جس کا ذکر ایک اور آیت میں ہے، لقد سمع اللہ قول الذین، لقد سمع اللہ قول کیسے ہے آیت؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت محتاج ہیں اور ہم غنی ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہو گئے کہ جو مکمل اس چیز کا انکار کر بیٹھے اور نعوذ باللہ اللہ کے لیے اتنی بڑی بات بول دی. اور دوسرے وہ لوگ ہیں ایسا تو نہیں کہا لیکن مال میں بخل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، وہ ویسے ہی رہے گویا کہ یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں کو اللہ نے اخلاص دیا اور انہوں نے اپنے اخلاص سے خرچ کیا. جیسے حضرت ابو دحدہ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العزت ہم سے قرض مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کے بدل میں تمہیں اللہ جنت دے. تو اس وقت حضرت ابو دحدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاتھ آگے کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابو دحدہ نے اس وقت فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 باغ ہیں کھجوروں کے، وہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دو اور ایک جو ہے تم اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دو. تو پھر حضرت ابو دحدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو بہترین کھجوروں والا جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں تو میں نے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور ایک جو ہے نا وہ اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مبارک الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کتنے ہی مطلب کھجوروں سے لبریز درخت جو ہے اور شاندار محلات یہ ابو دحدہ کے لیے ہیں. تو یہ حضرت ابو دحدہ نے اپنی بیوی کو بھی آ کے واقعہ سنایا کہ میں نے اس طرح کیا، اور وہ بھی ان کے اس سخاوت پہ بہت خوش ہوئی. تو بہرحال جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اپنی آخرت تیار کر لی یوں کر کے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یقبض و یبسط، یعنی اللہ ہی کم کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ کم یا زیادہ تو خیر ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا.